حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کوئی وزنی چیز رکھیں، اس پہ کوئی ویٹ رکھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سورہ فاتحہ سید حسن نادر رضوی ابن سید محمد ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ باقی چار دم رسول اللہ کے شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حیدری زندہ باد، مردہ باد، بے شمار نماز سلام۔ کیا پڑھوں گا بات؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عداوت کی باوجود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلت الحیدریہ والنسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین
المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ صلوات ادری بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا، محبان آلیبہ، عزاداران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ لیا کی اس تاریخی دھرتی پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بہت طویل سفر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا، میرے لیے آپ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ذکر مقدار نہیں دیکھتا بلکہ معیار دیکھتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ والنجم کی 4 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا رفیق میرا محبوب نہ بھولا نہ بھٹکا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا۔ یعنی اللہ قسمیں دے کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب کو کبھی ہذیان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اہل قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے۔ پاک بی بی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت۔ اہل قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے اور ہوتے ہیں، کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، یہ بول پڑے تو مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار انتر صلوات پڑھیے بسم اللہ۔ سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ چونکہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اس لیے گفتگو، بیٹا اس کو ذرا مائک کو باہر، ایک بار انتر صلوات پڑھیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی۔ میرا رسول اگر مسلمان، وسیم بھائی کی محبت ہے، میں اپنا وعدہ نبھانے آ گیا، آپ میرے شعر ماشاءاللہ کافی ہیں۔ اگر مسلمان سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں تو کبھی فرقہ نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی منائی ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ہمارا نبی آدم سے پہلے نبی آئے۔ ہائے ہائے، بولنا میرے ساتھ جی بسم اللہ۔ آپ جی سلام علیکم، آپ سلام علیکم۔ آپ کا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ہمارا نبی آدم سے پہلے نبی ہے۔ تو مجھے کہنے دو، آدم نہیں تھا میرا نبی تھا، نوح نہیں تھا میرا نبی تھا، یحییٰ نہیں تھا میرا نبی تھا، انوش نہیں تھا میرا نبی تھا، عیسیٰ نہیں تھا میرا نبی تھا، موسیٰ نہیں تھا میرا نبی تھا، یعقوب نہیں تھا میرا نبی تھا، ایوب نہیں تھا میرا نبی تھا، جنت نہیں تھی میرا نبی تھا، توبہ نہیں تھی میرا نبی تھا، تورات نہیں تھی میرا نبی تھا، زبور نہیں تھی میرا نبی تھا، انجیل نہیں تھی میرا نبی تھا، قرآن نہیں تھا میرا نبی تھا، عرش نہیں تھے میرا نبی تھا، فرش نہیں تھے میرا نبی تھا، جبریل نہیں تھا میرا نبی تھا، میکائیل نہیں تھا میرا نبی تھا، اسرافیل نہیں تھا میرا نبی تھا، بس لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ۔ آئے ہائے ہائے، مولا سلام علیکم، جناب سیدہ صاحب رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی اللہ۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ بسم اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ،
وسلم. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. ہمارا رسول، ہمارا نبی آدم سے پہلے بھی نبی تھا. ابھی میرا بیٹا پڑھ رہا تھا شاعر محمد کہ نبی قرآن سناتے تو کس کو سناتے. ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا تو میں جملہ آپ کے لیے ہدیہ کر دوں. یاد رکھیے امت میں، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، امت میں اور آل محمد میں قیامت تک یہ فرق رہے گا. توجہ فرمائیے گا. امت میں اور آل محمد میں قیامت تک یہ فرق رہے گا. جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں. یہ خاموشی نہیں ہے، یہ خاموشی نہیں ہے. جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کا عمل قرآن بنے اسے آل محمد. آئے ہائے صلوات پڑھی آل محمد کا. پتہ نہیں میں سمجھا سکوں. جو قرآن پہ عمل کرے اسے امت کہتے ہیں، جن کا عمل قرآن بنے اسے آل محمد کہتے ہیں. یقین نہ ہے تو آؤ قرآن سے پوچھ لو علی بستر پہ سویا پہلے ہے؟ کوئی ہے بولنے والا؟ علی بستر پہ سویا پہلے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت بعد میں آئی. علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کی آیت بعد میں آئی. میرے پاک محمد نے کاندھے پہ کملی پہلے اوڑھی. یا ایھا المزمل کی آیت بعد میں آئی. توجہ در بطور سے جبریل نے روٹیاں پہلے لی. قرآن کی آیت بعد میں آئی. بہت توجہ. بس یاد رکھنا جو قرآن پر عمل کر کے مسلمان ہو اسے امت کہتے ہیں. جن کا عمل قرآن بنے انہیں آل محمد. ہائے 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 بسم اللہ. مولا آپ کو سلام علیکم. ایک بار تر صلوات پڑھ دیجیے. تھوڑی آواز کھولنا. علی مولا آپ کو زندگی دے. علی مولا سلام. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. آواز کھولو. سید آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ کا مائک ایسا ہے اس پہ آواز اونچا بولو تو پھر پھٹتی ہے. چلے میں آہستہ گفتگو کر لیتا ہوں. میرا نبی جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا مسلمانوں مانتے تم بھی رسول کو ہو. سمجھ آ رہی ہے جی؟ مانتے تم بھی رسول کو ہو، مانتے ہم بھی رسول کو ہیں، مگر آپ کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے. تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ. ہائے ہائے ہائے. تو یہ جملہ سمجھنے والا بسم اللہ. حیدری تم قرآن کو مانتے ہو نبی کی وجہ سے، ہم نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے. اس لیے کہ قرآن نے بعد میں بتلایا کہ یہ محمد ہے، نبی نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن ہے. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھیے آل محمد پر. سید آپ کو میری آقا ذاتی آپ کو سلام رکھے. ایک بار انتر صلوات پہ دیجیے. قرآن نے بعد میں بتلایا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے شان رسالت پر حضور ایک شبلہ کہہ رہا ہوں. لیا والو صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. جملہ بڑا سادہ ہے لیکن آپ نے غور فرما لیا تو معراج ہو جائے گی. ہمارے ہیں یہ ہونٹ، ہمارے کیا نبی کے کیا ہیں، رسول اللہ کے کیا ہیں. میرے نبی کے اوپر والا ہونٹ سورہ حمد ہے. نہ بولو میرا کیا ہے. میرے رسول کا اوپر والا ہونٹ سورہ حمد ہے. میرے نبی کا نیچے والا ہونٹ سورہ مناس ہے. مجھے کہنے دو جس کے دو ہونٹوں میں پورا قرآن بند ہو اسے رسول کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھی آل محمد پر. جس کے دو یار سنیں بیٹا
یار پتہ نہیں یہ کیا بندہ ہے. صلوات پڑھیے آل محمد. ایک تو مائک کو اس طرف لاؤ, یہ میرا ہاتھ آزاد ہو. بلند تر صلوات پڑھیے خاندان. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بلند تر صلوات پڑھیے. ٹھیک ہے مولا سلام, بہت شکریہ. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. جی ٹھیک ہو گیا. تو جو ہے آپ کی قرآن خاموش رہے تو یہ کتاب ہے, یہ بول پڑے تو مصطفیٰ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تم میرے نبی کی عزت کو کیا سمجھتے ہو؟ کائنات کے سارے ابو جہل اس میرے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ جس کی جوتی عرش پہ چلی جائے تو عرش معلّہ ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, دونوں ہاتھ بلند کر گئے, نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا, تیرا مولا میرا مولا. اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو زندگی دی, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ میرا انداز جوش خطابت والا ہے, آہستہ پڑھوں تو میری اپنی گرپ نہیں آتی, اور یہ تھوڑا سا مائک کا ایشو ہے, آپ کو غور کرنا پڑے گا. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. دنیا اب مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھ پائی. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں شیعہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شیعہ علی علیہ السلام کو نبی پاک سے بڑھاتے ہیں. یہ میرے سر پہ غازی کے علم لگے ہیں قدرتی طور پر. مجھے عباس کے علموں کی قسم ہے, اس سے بڑا کوئی الزام ہی نہیں. جملہ میرا پورے ہونے دینا. جو علی کو نبی سے بڑھائے, جملہ پورا ہونے دینا. جو علی کو نبی سے بڑھائے وہ کافر ہے. جو علی کو نبی سے بڑھائے وہ کافر ہے. جو علی کو نبی سے ہٹائے وہ منافق ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کو غور کر رہے کہ نہیں. ہائے حیدری, ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پر یار محمد. کیا کہنے آپ کے, جو علی کو فیصلہ کر دیا ایک جملے میں. آئیے وسیم بھائی, ستم ظریفی یہ ہے کہ بھائی نے بلا لیا اور خود بھی نہیں سن رہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. صلوات پر محمد والے محمد. تو جو ہے آپ کی کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے, اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے. ابھی ماں نے بیٹے نہیں جنا جو ہمارے دلوں سے علی ولی اللہ نکال لے. سن, سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر علی کے شیعوں کو کافر کہنے والے ابو جہلوں کی اولادوں, ماں نے بیٹے نہیں جنا جو علی کو جدا کرے. اس لیے کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کے گواہ ہو اسے رسول اللہ کہتے ہیں, اور جو رسول کا گواہ ہو اسے علی جان ولی اللہ. ہائے ہائے, مل کے سارے مولا آپ کے سامنے رکھے. حیدری, کیا کہنے آپ. ایک بلند تر صلوات پڑھ یار بسم اللہ. اب گواہی کا حق اسے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. شاید میں نہیں سمجھا سکا. گواہی کا حق کسے؟ جو واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب میرا نبی گواہ ہے آدم کا, یہ خاموشی نہیں. اے وسیم بھائی, جملہ اتنا باریک کہہ رہا ہوں, کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا, لیکن میرا یقین کامل ہے لیا میں میرا جملہ ضائع نہیں جائے گا. انسانیت پر, کائنات کی ہر چیز پر گواہ ہے کن فیکون. ہائے 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 ہائے. آدم کن سے پہلے نہیں, نوح کن سے پہلے نہیں, یحییٰ کن سے پہلے نہیں, انوش کن سے پہلے نہیں, یعقوب کن سے پہلے نہیں, یعقوب کن سے پہلے نہیں, داؤد کن سے پہلے نہیں, عیسیٰ کن سے پہلے نہیں, موسیٰ کن سے پہلے نہیں. اب جس کو بہت زیادہ علمی بخار ہے درمیان سے کھڑے ہو جانا. یاد رکھو پوری کائنات کی جو گواہی دے اسے کن فیکون کہتے ہیں. مجھے جملہ کہنے دو.
کے بعد ہے، آل محمد کون سے پہلے ہے؟ ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کی ہر چیز، بسم اللہ، کائنات کی ہر چیز کون کے بعد ہے؟ ابھی دلیل پیش کروں گا، ایسے نہیں، دلیل بھی اللہ کے قرآن سے پیش کروں گا۔ کائنات کی ہر چیز، سمجھ آ رہی ہے جی؟ کائنات کی ہر چیز سے پہلے وسیم بھائی کون فیکون ہے؟ آل محمد کون فیکون سے پہلے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون فیکون ہو جاتا ہے، یعنی جو نہیں ہوتا، ہائے ہائے، جو نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے کون فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ نے کہا کون ہو گیا۔ آگ نہیں تھی، اللہ نے کہا کون ہو گئی۔ ہوا نہیں تھی، اللہ نے کہا کون ہو گئی۔ مٹی نہیں تھی، اللہ نے کہا کون ہو گئی۔ نہیں غور کرے آپ، تراب نہیں تھی، اللہ نے کہا کون ہو گئی۔ یعنی آگ سے پہلے کون، مٹی سے پہلے کون، ہوا سے پہلے کون، ادا سے پہلے کون، آدم سے پہلے مٹی، آئے ہائے نہیں غور کیا، آدم سے پہلے تراب۔ ابھی چپ کر، بالکل مجھے کوئی داد نہیں چاہیے، جب موقع آئے گا آپ انشاءاللہ چپ ہی نہیں رہ سکیں گے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خطابت نہیں کر رہا، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، علی کا نام چہروں پہ لکھا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نا 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 نا، میں دلیل دیتا ہوں۔ جب نعرہ تکبیر لگے آوازیں سنا کرو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ، یہ سب آوازیں۔ جب نعرہ رسالت لگے آوازیں سنا کرو، یا رسول اللہ، احمد مجتبیٰ، صلی علی حبیب خدا۔ جب علی کی ولایت بیان ہو پھر آوازیں نہ دیکھا کرو، پھر چہرے دیکھا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو صبر رکھے، پھر چہرے دیکھا کرو۔ سلام و ابو طالب کے عظیم بیٹے پر جس کا نام آتے ہی چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ تھوڑی آواز کھولنا یار، بسم اللہ۔ بسم اللہ، ٹیلی فون میں جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو صدیق مولا آپ در صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ شان رسالت ذہن میں رکھیے گا، شان رسالت ذہن میں رکھیے گا۔ علی علیہ السلام نے قدم قدم پہ، یہ خاموشی نہیں بابا جی، علی علیہ السلام نے قدم قدم پہ میرے نبی کی شان بیان کی ہے۔ علی نے جو کیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا، علی علیہ السلام نے جو کیا وہ شان ولایت نہیں، وہ شان رسالت ہے۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ علی علیہ السلام نے جو بھی کیا حضور وہ شان ولایت نہیں، وہ شان رسالت ہے۔ اب آپ سوال کرو، اب آپ سوال کرو کیسے؟ اگر علی عین اللہ کہلائے تو یہ شان رسالت، ابھی آرام سے سنیں، علی عین اللہ کہلائے تو یہ شان رسالت، علی اذن اللہ کہلائے یہ شان رسالت، علی وجہ اللہ کہلائے یہ شان رسالت، علی مرزات اللہ کہلائے یہ شان رسالت، علی اسد اللہ کہلائے یہ شان رسالت، علی وارث حل عطا کہلائے یہ شان رسالت، علی وارث کل کفا کہلائے یہ شان رسالت، علی منیت رسول کہلائے یہ شان رسالت، علی آدم کا مولا کہلائے، یہ خاموشی نہیں ہے، یہ شان رسالت، علی نوح کا مولا کہلائے یہ شان رسالت، علی استاد جبریل کہلائے
یہ شان رسالت، علی استاد مکائیل کہلائے یہ شان رسالت، علی ہلال مشکلات انبیاء کہلائے یہ شان رسالت، علی رزق تقسیم کرنے والا کہلائے یہ شان رسالت، علی فاتح بدر کہلائے یہ شان رسالت، علی فاتح احد کہلائے یہ شان رسالت، علی کی تلوار پر لکھا ہوا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، یہ شان رسالت، علی سید العرب کہہ رہا ہے یہ شان رسالت، علی کاشف الکرب کہہ رہا ہے یہ شان رسالت، علی عین اللہ کہہ رہا ہے یہ شان رسالت، علی الٹ کر پلٹ کر حملہ کرے یہ شان رسالت، علی فاتح بدر ہو یہ شان رسالت، علی فاتح احد ہو یہ شان رسالت، علی فاتح خندق ہو یہ شان رسالت، علی فاتح خیبر ہو یہ شان رسالت، علی الٹ کر پلٹ کر حملہ کرے یہ شان رسالت، علی ممبر سرونی سے یہ دعویٰ کرے کہ زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راہ علی جانتا ہے یہ شان رسالت۔ سوال کرو لیا کے غیرت مندو سارے فضائل علی پڑھ بھی تو یہ شان رسالت کیسے ہے؟ اس لیے کہ جس کے سامنے نصیری کا خدا ہاتھ جوڑ کے کہے میں تیرا عبد ہوں، اسے محمد آئے ہائے ہائے اسے مصطفیٰ اللہ اکبر۔ پاک بی بی آپ کو سامنے ایک بار اندر سلوات بھی دیا جس کے سامنے علی جیسا بادشاہ۔ اور سنو پورے یقین سے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ پتہ کیوں بے نیازی کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے پاس پہلی مرتبہ ہے، ورنہ دنیا کرامت با سیدی کا انتظار کرتی۔ یہ کمال میرا نہیں، آل محمد کا صدقہ ہے، ورنہ بہت سے کرامت چلے پھر رہے ہیں۔ جس کو جو عزت ملتی ہے علی کی جوتی کے صدقے میں ملتی ہے۔ کپڑا 5 روپے کا ہو قرآن پہ آ جائے تو خلاف کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں کو غور کر رہا کرے تو جو ہے ایک بار اندر صلوات پڑھی محمد جو سب شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھک تو نہیں گیا؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ غازی کے علموں پہ میرا ہاتھ ہے، میں نے آج 3 مجلسیں پڑھ لی تھی، لیکن اپنا وعدہ نبھانے کے لیے میں آپ حضرات کے پاس حاضر خدمت ہو گیا۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ قدم قدم پر میرے علی علیہ السلام نے شان رسالت بیان کی ہے۔ اب آپ سوال کریں، کعبے کے اندر ہائے 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 کعبے کے اندر دست مصطفیٰ پر 4 کتابیں سنانا یہ بھی شان رسالت۔ اوئے ہوئے ہوئے اب تھا کہ یہ بھی شان رسالت۔ سوال کرو کیسے؟ آج تاریخ کا ابو جہل یہ لکھ رہا ہے کہ جبریل امین نے رسول کو پڑھایا تھا۔ خبردار ابو جہلو یہ تاریخ پاس رکھو، جس کا علی آتے ہی 3 دن کا ہو کر تورات بھی سنائے، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، قرآن بھی سنائے، جس کا لعاب لیتے علی 4 کتابیں سنائے، اس کا آقا محمد جبریل سے پڑھے گا۔ ہائے 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 توجہ ہے نا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ذیشانہ جملہ کہنے لگا ہوں، اگر لیا کے مومنین کو ساری زندگی بھولے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ حضور شان رسالت میں جملہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اب میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ کس ذات کو کہتے ہیں؟ ابھی مجلس پڑھتے پڑھتے خدا نہ خواستہ میں ممبر کے قریب تھوک دوں، آپ چاہے نہ ٹوکیں، جب میں اتروں گا نا بھائی جان مجھے کہیں گے مولانا قابل عزت ہیں آپ، امام حسین کے ذاکر ہیں، لیکن ممبر پاک ہے، اس کے قریب ایسی حرکت نہیں کرتے۔ پتہ چلا ملا جو منہ سے نکالے اسے تھوک کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے جگانا، میرے اللہ نے جگانا، تورات بھی اللہ کا کلام،
مگر کائنات میں کوئی حافظ تورات نہیں. سب سے زیادہ جس جملے پہ بولنا تھا نا اس پہ آپ چپ کر گئے. تورات بھی اللہ کا کلام مگر کوئی حافظ تورات نہیں. انجیل بھی اللہ کا کلام مگر کوئی بھی حافظ انجیل نہیں. زبور بھی اللہ کا کلام مگر کوئی بھی حافظ زبور نہیں. میری اگلی تھام، لیا کی ایک ایک گلی میں چلتے ہیں، بادشاہ سنی کی نہیں. ایک ایک گلی میں ایک ایک ہزار نہ صحیح تو 100 حافظ ضرور ہوگا. آج پوری دنیا میں 5 برس کا بچہ قرآن کا حافظ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ علی کے لعاب کا صدقہ ہے جو نبی نے کعبے میں دیا. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر. سینہ بسینہ پتہ نہیں کو سمجھایا کہ سب نے بھی غور نہیں کیا. نبی نے جو لعاب علی کے منہ میں رکھا وہ اترا سینے میں. ہائے 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 ہائے، وہ اترا سینے میں. لہذا یہ کوئی مواد نہیں تھا، یہ کوئی پانی نہیں تھا، یہ نعوذ باللہ کوئی تھوک نہیں تھی. نبی نے علی کے منہ میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن آتے ہی اس لیے دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے قرآن کے حافظ اور ہوتے ہیں، قرآن کے وارث. آئے ہے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا. زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا. زمین بولی زمن بولا، نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھی ہے نا، کیا ماشاءاللہ. وسیم بھائی تھوڑی بیٹا آواز کھولنا. اصالِ ثواب کی مجلس میں اتنی داد نہیں ہوتی. آپ نے عزت افزائی کی انتہا کی. ابھی 2 جملے اور سنیں اور مجھے اجازت دیں. جب میرے مولا کائنات کو، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، جب میرے مولا کائنات کو ایک ملعون نے ضرب ماری تھی نا تو تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. فضائل پڑھ رہا ہوں. سرکار آئے، خون بہ رہا ہے اور سرکار نے آتے کیا کہا؟ سلونی سلونی. لیا والو آپ پہ قربان ہے. سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم نہ رہو. میں نے جملہ کہہ بھی دیا ہے. ملا تو ترجمہ کرتا ہے، مولوی تو ترجمہ کرتا ہے. پوچھو پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ علی نہ رہے. جو نہ رہے وہ علی نہیں ہوتا، جو سدا رہے وہ علی ہے. آئے ہائے ہائے، مولا نے یہ نہیں کہا جی میرا بیٹا جیتے رہو حیدری. علی نے کہا سلونی سلونی. سوال کرو، پوچھو مجھ علی سے اس سے پہلے کہ تم نہ رہو. دلیل دے دوں؟ رضی بھائی وہ دعویٰ کیا جس کی دلیل کوئی نہ ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. اگر علی کو مردہ مانو گے تو رسالت کا گواہ مر جائے گا. اگر نبی کو مردہ مانو گے تو رسالت کا گواہ مر جائے گا. اگر رسول کو مردہ مانو گے تو توحید کا گواہ مر جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ توحید باقی رہے رسول کو بھی ماننا پڑے گا. علی کی بلایا. ہائے ہائے، کوئی ہے سننے والا؟ اللہ اکبر. اللہ آپ جی السلام علیکم. کیونکہ گواہ مر جائے دعویٰ ختم. چلو دلیل سے بات کی. میرے بھائی کی فرض کیجئے اگر ایک کنال زمین ہو، اللہ نہ کرے، اور کوئی قابض ہو جائے تو بھائی کاغذ بھی پیش کرے گا، گواہ بھی پیش کرے گا. اور اگر گواہ ہی مر گیا دعویٰ ختم. یاد رکھو مسلمانوں. اچھا میں وسیم بھائی، یہ میرے غازی کا پاک علم ہے، اس میں میرا ہاتھ ہے. لیا والو اب بھی جملہ نہ آیا ہو، اب بھی ممبر پہ یہ مجھے عطا نہ ہوا ہو تو بی بی پاک میری زندگی چھین لے. اگر کسی سے پوچھو نا کلمہ کیوں ہے
تو کہتے جی مسلمان ہونے کے لیے. اچھا ایک دفعہ پڑھ لیا نا تم نے, مسلمان ہو گئے, اب کیوں پڑھ رہے ہو؟ یار غور کرو, غور کرو بھائی. ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا, ہو گئے مسلمان, اب کیوں پڑھ رہے ہو؟ اگر اس کے معنی صرف مسلمان ہی کرنا ہے تو آج کیوں پڑھتے ہو؟ اذان میں کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں کہتے ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ؟ کیوں کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؟ کیوں کہہ رہے ہو مسلمان تو ہو چکے؟ بابا یہ مسلمان تو کرتا ہے لیکن گواہی دیتے ہو تم 5 وقت گواہی دیتے ہو ہمارا اللہ تھا نہیں, ہمارا اللہ ہے, ہمارا نبی تھا نہیں, ہمارا نبی ہے, ہمارا ولی تھا نہیں, ہمارا علی ہے. آئے آئے تو جو ہے نا, کیا کہنے آپ جیو میرے بچوں, 5 وقت گواہی دیتے ہو کہ وہ واحدہ لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں. میں اسنا شریک شیعہ ہوں, نہ میں غالی ہوں نہ میں مقصر ہوں, میں اسنا شریک شیعہ ہوں. اور اسنا شریک شیعہ ہوتے ہی وہ ہے جس کی ترتیب ٹھیک ہو. مگر دکھ ایک بات کا ہوتا ہے رضوی بھائی, ایک بات کا دکھ ہوتا ہے وسیم شاہ صاحب, میں جب علی کے فضائل پڑھوں تو مجھے کہتا ہے غالی ہو گیا. سوچ کے فتویٰ لگانا, سوچ کے فتویٰ لگانا کہ جو علی کے فضائل پڑھے وہ غالی ہے, ذرا سوچ کے فتویٰ لگانا. پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی. یہ جبریل بعد میں بھی انگوٹھی لے سکتا تھا لیکن حالت رکوع میں اس لیے زکوٰۃ لی تاکہ علی کی شان زمانے کو بتائی جائے. زکوٰۃ کا بہانہ تھا, ولایت کو منوانا تھا. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے مل کے سارے مل کے ہائے ادھر ہائے ادھر ہائے ادھر ہائے. بابی بھی آپ کو سامنے سید مولانا صاحب ایک بلال تر سلوات پر یار محمد پر, بات ابھی وہی ہے. شان رسالت پر آخری جملہ, یہ آپ کی محبت ہے کتنی پڑ گیا. جب میرے مولا کائنات کو ضرب لگی تو سرکار, میرا بیٹا ذاکر بیٹا, سرکار نے فرمایا سلونی, پوچھو مجھ سے, میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, راز جانتا ہوں. تو جناب امیر حسن بادشاہ نے سلوات نہیں پڑھیں گے صلی اللہ محمد, پیغمبر صلح امن نے آگے بڑھ کر کہا بابا توجہ سے, بابا یہ بھی کوئی وقت ہے؟ سرکار نے دست شفقت پھیر کے کہا حسن یہی تو وقت ہے. ابھی رک جائے. 33 صحابہ نے, کتنے؟ 33 صحابہ نے 33 سوال کیے میرے مولا کائنات پر. کتنے حضور؟ 33 سوال امیر کائنات سے کیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے, اور خون بہہ رہا ہے, یہ خاموشی نہیں. میرے مولا نے سب کے جواب دے دیے نا. اب علی کی آواز آئی. اچھا میرے صحابیوں یہ بتاؤ, تلوار لگنے سے پہلے اور تلوار لگنے کے بعد کوئی جواب کی صحت میں فرق تو نہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں یا علی, آج تو جواب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. سرکار نے بتایا کہ تجھے اپنی تعریف کے لیے نہیں پوچھا, میں نے کچھ کہنا ہے. کہ یا علی بولو. سرکار نے فرمایا جب زہر میں بجھی ہوئی تلوار, جو نہ بولا نیا میں مجھے دکھ ہوگا, جب زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے حلق میں اتر گئی, اس کے باوجود بھی مجھے ہذیان نہیں ہوا, تو جس کا لعاب لے کر علی ضروری کہہ رہا بخار کی وجہ سے اس نبی کو ہذیان کیسا؟ آئے ہائے, توجہ ہے نا. اللہ اکبر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنی بڑا سلوات پڑھیے. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلام تو رب مان. لا الہ الا اللہ کے 2 گواہ, بات ختم. لا الہ الا اللہ کے 2 گواہ, ایک محمد رسول اللہ, ایک علی ولی اللہ. میرے نبی کے 2 گواہ,
ایک لا الہ الا اللہ، ایک علی ولی اللہ۔ میرے علی کے دو گواہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ۔ اب لے جا والوں میرے ساتھ رہنا، جو اللہ کا انکار کرے، بولنا میرے ساتھ، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے اس پہ نبی اور علی لعنت کرتے ہیں، جو نبی کے ختم نبوت کا انکار کرے اس پہ اللہ اور علی لعنت کرتے ہیں، اور جو ولایت علی کا انکار کرے اس پہ اللہ اور نبی لعنت۔ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ حیدری۔ پاک بی بی آپ کا صبر کیا، ایک پیچھے سے بھی نعرہ ہے، پتہ چلے سارے شیعہ بیٹھے۔ پاک بی بی آپ اتنی بلند سلوات پڑھی ہے، جی بسم اللہ لگا لیں۔ ایک جملہ کہنے اے وسیم بھائی، جو میں اس وقت علی پور میں نہیں نہ کہہ سکا تھا، وہ جملہ یہاں کیا سر اٹھانا۔ اب میں نے ترتیب آپ کو بتا دی نا، پہلے میرا اللہ، پھر میرا نبی، پھر میرا علی۔ جملے بدلوں حضور، جملے بدلوں۔ اللہ کی کائنات میں علی کے پاس دو مولا ہیں۔ یار چپ کر گئے، تھک گئے ہو۔ اللہ کی کائنات میں میرے علی کے پاس دو مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ آئے ہائے، نعرہ حیدری۔ آپ کی دعا سے، آپ کی دعا سے میں نے اس دفعہ پی ٹی وی ہوم کی شب عاشور کی مجلس میں ریکارڈ بتا رہا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے آفیشل کرامت عباس حیدری، آپ اس کو کھولیں گے، مجلس سامنے آ جائے گی، 2022 کی شب عاشور کی مجلس۔ وسیم بھائی، میں کل مر جاؤں نا مجھے دکھ نہیں ہے، پتہ کیوں؟ میں نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا۔ وہ ادھوری حدیث جسے لوگ چھپاتے ہیں، میں نے پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل چینل پر اس کو بیان کر دیا۔ غدیر نہیں پڑھا، جب نبی نے فرمایا تھا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک منافق آگے بڑھا، مجھے نام یاد نہیں، نہیں بوڑھا آدمی ہوں یاد نہیں ہے، اس نے آگے بڑھ کر علی کا ہاتھ چوما، جملہ سمجھنا، ہاتھ چوما اور چوم کے کہا یا علی مبارک ہو، آج سے، جملہ سمجھنا، آج سے تو میرا مولا بن گیا، یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا مولا بن گیا۔ یہ کہنا تھا کہ نبی آگے بڑھے، بڑھ کر کہا منافق ابھی منافقت نہیں چھوڑی، سن جب سے میں مولا تب سے علی مولا، آج نہیں، آج نہیں، ہائے ہائے، آج نہیں، علی آج مولا نہیں بنا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ علی آج مولا نہیں بنا، یہ بنتے نہیں ہیں، جو بن جائے وہ مولا نہیں ہوتا، جو بن کے آئے وہ مولا ہے۔ صلوات پر یار محمد بسم اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ کاش دنیا آل محمد کی عزت کو پہچان لیتی تو کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹیاں پسے گردن اونٹوں پر ہاتھ باندھ کے نہ جاتی۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت کی، اللہ بھائی حسن رضی صاحب کے درجات میں بلندی۔ جی بسم اللہ۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں کبھی مسائب بیٹھ کے نہیں پڑھتا۔ جی بسم اللہ۔ جی میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں کبھی بیٹھ کے مسائب نہیں پڑھتا۔ نمبر ایک، نہ میں بیویوں کے نام لیتا ہوں، آپ روئیں تو بسم اللہ، نہ رو سکیں کوئی بات نہیں، میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، میری جرت نہیں ہے میں وارثان قرآن کے نام لوں، میں انما یرید اللہ کی وارثوں کے نام لوں،
बस पहला जुमला कह रहा हूँ, जो 21 रमज़ान को बाप के सामने नहीं ना आई, जो 21 रमज़ान को अपने बाप के सामने बीबी नहीं ना आई, वही 18 भाइयों की लावारिश बहन, मैंने जुमला कह दिया, वही 18 भाइयों की लावारिश बहन, हाथों में रस्सियां, गले में तौर, पैरों में भेड़िया, अली की मुकद्दस शहजादी ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, शिमर मलऊन ने ऐलान किया, मारो पत्थर, जिसने अली की बेटियों से बदले लेने हैं वो पत्थर मारे। एक मलऊना ने पत्थर मारा, पत्थर अली की बेटी के माथे पे लगा, सज्जाद की आवाज आई, बाबा आप बता मोहम्मद रहो या अली बन जाओ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कच्ची वालों से अच्छा कोई मसाइब नहीं सुनता। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। बस 2 जुमले सुन लें और मुझे इजाज़त दे दे। जो बंदा कहता है मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरी माँ मर गई थी, मुझे रोना नहीं आता, आज तू गलियों में ना रोए, तुम्हें बीबी का नौकर नहीं। मेरी आकाज़ादी ने शाम के बाजार में पहला कदम रखा, पत्थरों की बारिश शुरू हुई, या एक मरतबा शरे अब्बास ने परवाज की और वहां आया जहां लाहौर की मलका, हाथों में रस्सियां, गले में तौर, पैरों में बेड़ियां। अब्बास की आवाज आई, ओ मेरी प्यारी बहन, ऐलान कर दे ये मोहम्मद की बेटियां है, जिसने पत्थर मारना है या मुझे मारो या अब्बास को। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थोड़ी आवाज खोलना भाई, थोड़ी आवाज खोलना। अगर रिजवी भाई मुझे इजाजत दो, मुझे 2 जुमले कहने हैं और उम्मीद है तीसरा जुमला आप मुझे नहीं पढ़ने देंगे। शिमर की फौज ने, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, शिमर की फौज ने मर्दों में सबसे ज्यादा जनाबे अब्बास को मारा। जिसे समझ आई बंदा आए करे, जिसके हाथ खुले हैं सबों के मातम करना। मर्दों में सबसे ज्यादा जनाबे अब्बास को। फिर जुमला कह रहा हूं, अभी सब्र करें, अभी मैंने कोई मसाइब नहीं पढ़ा। शिमर की फौज ने मर्दों में सबसे ज्यादा जनाबे अब्बास से अलमदार को मारा। अगला जुमला ना मुझे पढ़ाना। खवातीन में सबसे ज्यादा सैयदा की बेटी को मारा। फर्क सिर्फ इतना है, अब्बास के बाजू काट के मारा, अली की बेटी के हाथों को बांध के मारा। जो अब तक नहीं रो सका, अब्बास को एक मर्तबा मारा, अली की बेटी को 36 शहरों में। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल फरमाए। आज़ादारो, हुसैन के मातमदारो, जो बंदा कहता है मैं बड़ा पत्थर दिल हूँ, मुझे रोना नहीं आता, थोड़ा बेटा इको जरा बताना। घरों तक रोते जाओगे अगर ये रिवायत सुन ली। मेरे प्यारे भाईजान, सैयद है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उम्मती हैं तो मैं दुआ कर रहा हूँ। कभी सोचा है, कभी सोचा है, सारे सर नेज़े पर थे, ये खामोशी नहीं है, सारे सर नेज़े पर थे, अली के बेटे अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में क्यों था? और मातम कर लेना, मैं इशारा करूंगा, खोल के नहीं पढ़ूंगा। जब रश बढ़ गया, शिमर ताजियाना ने कराया, हाय कर लेना, लैया के गैरत बनो। ये कुत्ता कहता है सजाद माँ को कहो अब पैदल चला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सज्जाद ने कहा मेरी माँ को चलना नहीं आता। आपने हक अदा कर दिया मसाइब सुनने के। मेरी माँ को चलना नहीं आता। सैयद बैठे तो हाथ उठाए, जहाँ जहाँ सैयदजादे बैठे हैं, अपनी दादी का वास्ता, सैयद इजाजत है, अपनी दादी का वास्ता। कुत्ता ताना मार के कहता है इसे चलना पड़ेगा, ये मदीना
کیا مصائب سنا ہے آپ نے. آخری جملہ ہے میری پاک بی بی، میں نے پہلے کہا نا میں نام نہیں لوں گا، میری آقا ذاتی رسول کی مقدس نوازی سیدہ کی پاک بیٹی، جب اس کمینے نے گھٹنے پہ تازیانہ مارا نا، لئیے والو، یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے غور نہیں فرمایا. مجھے صرف اتنا بتاؤ، میری آقا زادی کے ہاتھ ایسے بندے تھے؟ ایسے بندے تھے؟ سید بتائے، غیر سید نہ بتائے. اچھا سید یہاں بندے تھے نا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، مرد و زن جس کے ہاتھ یہاں بندے ہو اور وہ اونچی جگہ سے گر جائے تو سہارا کس کا لیتا ہے؟ سہارا کس کا لیتا ہے؟ آخری جملہ ہے، آئے کر لینا. ادھر علی کی مقدس شہزادی، جملے چھوٹے رہ گئے. قرآن کا سورہ یاسین بلندی سے زمین پہ گر گیا. ادھر غازی کا سر نیزے سے زمین پہ گر گیا. شبر تازیانہ لایا، کہتے سجاد تیرا چچا نیزے پر ماتم کرو سروں کا، تیرا چچا سوار کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سجاد کی آواز آئی، او میرے غیرت مند چچا سوار کیوں نہیں ہوتا؟ عباس کی آواز آئی، کیسے سوار ہو جاؤ؟ پہلے آلیہ اونچی تھی، میں نیچے تھا، اب آلیہ پیدل چل رہی ہے. میں نے حوصلہ 36 مرتبہ انہوں نے غازی کا سر. آخری جملہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اگر اجازت دو تو میں روایت پڑھوں، نہ دو تو میں بالکل نہ پڑھوں. جب 36 مرتبہ علی کے شیر کا سر نیزے پہ نہیں نہ ٹکا، مجھے اجازت دو میں پڑھ دوں. پہلے یہ سر کو اٹھا کر نیزے پہ رکھتے تھے، اب کتے نے سر میں نیزہ رکھا. پتہ نہیں کون سمجھا ہے. غازی کا سر پھر بھی نیزے پہ نہیں چڑھا. اور لیا کے غیرت مندو، حرام زادہ کہتا ہے اس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈالو، مر جائے گا. جس نے غور کیا، کتے نے ایک ہاتھ سے عباس کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، چھوٹا سا تیر لیا، تیر کے ساتھ رسی باندھی، نہ یہاں ڈالی نہ یہاں ڈالی. اس نے تیر یہاں رکھا، گھٹنے سے دبایا، تیر دوسری طرف نکلا. غازی کا سر رسی میں پھرو کر وہاں آیا جہاں آلیہ چل رہی تھی. آ کر کہتا، او میں نے تیرا باپ دوسری مرتبہ ذبح کر دیا. عائشہ اللہ لعنت القوم الظالمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے شاعر آل محمد بھائی حسن رضوی کے درجات میں، نادر حسن رضوی کے درجات میں بلندی فرما. میرے پاک اللہ، روتے ہوئے دعا مانگا کرو. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت کلی عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض غائب سے ادا کر دے. جن میری بیٹیوں کے ابھی تک نیک حاجات پوری نہیں ہوئی، میرے پاک اللہ ان کے ماں باپ کے گھر میں سبیل پیدا کر. عجیب مقدر ہے، عجیب مقدر ہے میرے رسول کا، میرے علی کا اور میرے حسین کا. عجیب مقدر ہے. رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی، علی کی بیٹی کا سر زخمی کیا، حسین کی بیٹی کا چہرہ. میرے اللہ، ان ذوات مقدسہ کا واسطہ جو رو چکے اللہ ان کا قبول فرمائے، جو نہیں رو پایا اللہ ان کا بھی قبول فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتواب الرحیم. تمام حضرات آخر میں ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ باقی چہاردہ معصومین باقی شدہ کرم اللہ صلی اللہ محمد اللہ